فوجی گاڑی تو اس کے پاس نہیں تھی، یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ کسی اچھی سی ٹیکسی میں پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ پر جانا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک مناسب شکل و صورت والی ٹیکسی مل گئی۔ وہ اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو لائٹ ہاؤس کی طرف چلنے کو کہا۔ ٹیکسی گنڈور کے گنجان علاقے سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی۔ مجاہد اکبر علی کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ غیر ملکی بھارتی فوجی کیپٹن ہے، یعنی اس کے پاس نہ کوئی فوجی شناختی کارڈ ہے، نہ کوئی پے بک ہے، اور نہ پروجیکٹ کے معائنے کی کوئی کاغذاتی دستاویزات موجود ہیں۔ اگر وہاں کوئی اس سے بڑا افسر، کوئی میجر یا کرنل وغیرہ اسے چیک کرتا تو وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اکبر علی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شہادت کی مہم پر جا رہا ہے اور اسے یہ کارروائی لائٹ ہاؤس کے زیر زمین تہہ خانے میں جا کر کرنی ہے۔ تہہ خانے یعنی ایٹمی مٹیریل والی لیبارٹری کے باہر دھماکہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ ایک سخت مزاج فوجی افسر کی طرح پروجیکٹ کے گیٹ پر اترے اور سیدھا ہی لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے والے دروازے کا رخ کرے۔ گیٹ پر موجود فوجی جوان اس کو دیکھ کر سلوٹ ہی کریں گے، اس کو چیک نہیں کریں گے۔ اس کو اپنا یہ تیزی کا عمل جاری رکھنا ہوگا اور گردن اکڑ کر سینہ تانے سیدھا تہہ خانے کے دروازے پر جا کر وہاں پر مجبور فوجی گارڈ کو سلوٹ کرنے کے لیے فوراً جواب دینا پڑے گا۔ نیچے تہہ خانے میں اتر جائے گا۔ اگر نیچے یا دروازے پر کوئی اسے سینئر فوجی افسر موجود ہوا اور اس نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کا حوالہ دے کر خاموش رہنے کی کوشش کرائے گا اور اس کے رد عمل کے پرواہ کیے بغیر سیدھا لیبارٹری میں چلا جائے گا، اور جہاں ایٹمی مواد کے سلنڈر موجود ہیں وہاں جا کر فیوز کنٹرول کی ہک کو دبا دے گا۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے تو پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصالحتوں پر وقت ضائع نہیں کرتا۔ مجاہد علی تو خود کا شہادت کے غرض سے جا رہا تھا۔ وہ تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو کسی بھی فوجی کو دھکا دے کر پرے گراتا اور نیچے اتر جائے گا۔ اتنا اس نے ضرور سوچ لیا تھا کہ ہنگامی صورتحال میں وہ اتنی احتیاط ضرور کرے گا کہ ٹارگٹ کے عین اوپر پہنچنے سے پہلے کوئی اسے گولی نہ مار دے۔ ٹیکسی ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اسے دور سے پرانا لائٹ ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ ٹیکسی ساحل کی ریت پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ جب ٹیکسی ناریل کے اس جھنڈ کے قریب سے گزری جہاں وہ ایک رات پہلے سادھو کے بیس میں بیٹھا تھا، وہاں اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کا ساتھی مجاہد یعنی چیلا جھونپڑی کے باہر سادھو کے بیس میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ مجاہد اکبر علی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے الوداع اسلام کہا اور ٹیکسی آگے نکل گئی۔ لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا گیٹ قریب آتا جا رہا تھا۔ مجاہد اکبر علی نے ٹیکسی ڈرائیور کو تیلگو زبان میں کہا، ٹیکسی گیٹ کے باہر روک دینا۔ ٹیکسی خاردار چار دیواری کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ مجاہد اکبر علی نے ٹیکسی ڈرائیور کو 20 روپے دیے اور بڑی شان سے گردن اکڑائے ٹیکسی سے باہر نکل آیا۔ گیٹ پر کھڑے دونوں فوجیوں نے اسٹین گنیں لیے پہرے دے رہے تھے۔ فوجی کیپٹن کو دیکھ کر ذرا ایڑیاں بجا کر اس کی تعظیم کی۔ یاد رہے کہ جب فوجی جوان پہرے پر ہوتے ہیں تو فوجی افسر کو ہاتھ اٹھا کر روایتی انداز میں سلوٹ نہیں کرتے، صرف ایڑیاں بجا کر ہی تعظیم کرتے ہیں۔ مجاہد اکبر علی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی تعظیم کا جواب دیا اور بڑے رعب سے پوچھا، اندر کون کون سینئر افسر موجود ہے جوان؟ بائیں جانب والے جب فوجی جوان نے کھڑے کھڑے کہا، سر اندر لیفٹیننٹ صاحب موجود ہیں۔ اکبر علی کو یہی معلوم کرنا تھا کہ اندر کوئی اس سے سینئر افسر موجود تو نہیں، میجر یا کرنل وغیرہ تو نہیں۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے اور پروجیکٹ میں اس سے جونیئر افسر تعینات ہے تو اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کی راہ میں کوئی سنگین رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ مجاہد اکبر علی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو ڈھیلا نہ ہونے دیا اور گیٹ پر سینہ تان کر تیزی سے چلتا ہوا لائٹ ہاؤس کے گیٹ پر آ گیا۔ یہ لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے یعنی ایٹمی لیبارٹری والا گیٹ تھا۔ اس کے باہر بھی ایک فوجی پہرا دے رہا تھا۔ اپنے فوجی کے ایک کیپٹن رینک کے افیسر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بڑا ٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا اور جب اکبر علی اس کے قریب پہنچا تو فوجی نے ایڑیاں بجا کر تعظیم کی۔ اکبر علی نے اونچی اور روبدار آواز میں پوچھا، لیفٹیننٹ صاحب کدھر ہیں؟ جوان پہلے گیٹ والے فوجیوں نے اکبر علی کو بتا دیا تھا کہ اس وقت پروجیکٹ میں صرف ایک لیفٹیننٹ کی بطور انچارج موجود ہے۔ وہ فوجی جوان سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لیفٹیننٹ نیچے تہہ خانے میں ہی ہے یا کسی دوسری جگہ پر ہے۔ فوجی
संतरी ने एक बार एड़ियां बजाते हुए कहा, सर लेफ्टिनेंट साहब नीचे ही हैं। ओके ठीक है, ड्यूटी दो जवान। यस सर, फौजी संतरी ने जवाब दिया। मैदान साफ था, तहखाने में उतरती सीढ़ियां खाली थी। मुजाहिद अकबर अली की को शहादत की मंजिल चंद कदमों के फासले पर रह गई थी। वो जज्बा जहाद में सरशार जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर नीचे जा रहा था। जैसे ही वो नीचे आया, एक नौजवान लेफ्टिनेंट दाएं जानिब से निकल और उसके सामने आ गया। उसने फ़ौरन अकबर अली को सलूट किया। अकबर अली ने उसके सलूट का जवाब देकर तेज़ लहजे में पूछा, सब काम ठीक है? लेफ्टिनेंट ने कहा, सब ठीक है सर। मुजाहिद अकबर अली ने गर्दन सीधी करते हुए रौब से कहा, ऑफिसर तुमको मालूम है कि इधर दुश्मन के कश्मीरी कमांडोज का ख़तरा बढ़ गया है। मेरा नाम कैप्टन ताराचंद, स्पेशल ऑफिसर सेंट्रल मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। तुम्हारा क्या नाम है? नौजवान लेफ्टिनेंट ने कहा, सर मैं लेफ्टिनेंट शांति कुमार, 16 मास्टर इन्फेंट्री रेजिमेंट हूँ। मुजाहिद अकबर अली को वहाँ एटमी मटीरियल वाले सिलेंडर और कोई दूसरा प्लान नज़र नहीं आ रहा था। उसने लेफ्टिनेंट से कहा, वेल ऑफिसर, हमको यहाँ के इंचार्ज साइंसदान से मिलवाओ, हम उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। नौजवान लेफ्टिनेंट ने बड़ी माजरत के साथ कहा, सर आई एम सॉरी, मगर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कागजात दिखाकर अंदर दाखिल होने दूँ। कागजात से मुराद शनाख्ती कार्ड के अलावा तहरीरी अहकामात थे, जिनके तहत मुजाहिद अकबर अली वहाँ इस कदर हसास प्रोजेक्ट का मायना करने आया था। अगरचे इस नौजवान जूनियर से मुजाहिद अकबर अली को इस सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो इस किस्म की सूरत हाल से मुकाबले के लिए तैयार होकर आया था। ये सवाल तो उस पर प्रोजेक्ट के अंदर ड्यूटी पर मौजूद भी फौजी जवान कर सकते थे। मुजाहिद अकबर अली ने फ़ौरन अंग्रेज़ी में जवाब दिया, कागजात मेरे ब्रीफ केस में बाहर गाड़ी में पड़े हैं, तो मुझे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी देर में मुजाहिद अकबर अली ने चंद कदम आगे एक कमरे से सफ़ेद कोट वाले एक साइंसदान को निकलकर दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। एक सेकंड ज़ाया किए बगैर मुजाहिद अकबर अली इस कमरे की तरफ चल पड़ा। वो समझ गया था कि इसका टारगेट इसके सामने है और वो इसे ही को तबाह करने के लिए आया था। वो इसी कमरे में जा रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, नौजवान लेफ्टिनेंट ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैं आपके कागजात देखे बगैर आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। सर ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मुजाहिद अकबर अली ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया और तेज़ कदमों से चलता कमरे के दरवाजे पर आ गया। नौजवान लेफ्टिनेंट भी उसे आवाज़ें देता रहा, तेज़ कदमों से उसके पीछे आ रहा था। सर आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुजाहिद अकबर अली को मालूम था कि उसे अब वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। इस वक्त अगर लेफ्टिनेंट शांति कुमार पीछे से अकबर अली की शर्ट को भी उतार देता तो उसे कोई परवाह ना होती, क्योंकि वो कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। 3-4 साइंसदान अपने कामों में मसरूफ़ थे और उसने एटमी मटीरियल के सिलेंडर और एल्युमिनियम के बड़े बॉक्स भी देख लिए थे। नौजवान लेफ्टिनेंट दौड़कर अंदर आ गया। उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। मुजाहिद अकबर अली एल्युमिनियम के बड़े बॉक्स के पास खड़ा था। नौजवान लेफ्टिनेंट की उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने अंग्रेज़ी में कहा, सर आपको अपने कागजात ना दिखाए तो मैं आपको शूट कर दूंगा। मुजाहिद अकबर अली ने पलटकर नौजवान हिंदू लेफ्टिनेंट की तरफ देखा। उसी लम्हे मुजाहिद अकबर अली के चेहरे पर एक ऐसा नूर आ गया ताकि उस हिंदू फौजी के पास चश्मे बसारत होती तो वो पिस्तौल फेंक कर हाथ बांध कर मुजाहिद अकबर अली के सामने खड़ा हो जाता, लेकिन वो हिंदू फौजी नूरुल ईमान की सादत से महरूम था। उसने ये ज़रूर नोट किया कि उसके सामने जो फ़ौजी वर्दी में जवान खड़ा है, उसके चेहरे से रोशनी की किरणें सी फूटने लगी हैं। उसने कोई ख्याल ना किया और उसी फ़ौजी लहजे में मुजाहिद अकबर अली से कहा, सर मेरे साथ बाहर गाड़ी में चलें, मैं आपके कागजात देखना चाहता हूँ। मुजाहिद अकबर अली का दायां हाथ उसी वक्त अपनी फ़ौजी बुशर्ट के दरमियानी बटन के पास था। उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। अफसोस के अकबर अली के चेहरे की सरमदी तबस्सुम की ज़ियारत करने वाले वहाँ कोई साहिब ईमान मौजूद नहीं थे। ये एक गाजी की शहीद होने से पहले की मुस्कुराहट थी। ये इस मर्द मोमिन की मुस्कुराहट थी जो अपने सामने जन्नत के दरवाजे खुलते देख रहा था। मुजाहिद अकबर अली पर उस वक्त एक अजीब कैफियत तारी हो चुकी थी। उसने बुलंद आवाज़ में कलमा शरीफ पढ़ा और बम की हुक पर रखा हुआ हाथ ज़ोर से दबा दिया। इसके साथ ही वहाँ एक धमाका हुआ।
یہ دھماکہ اس قدر قیامت خیز اور اس قدر شدید تھا کہ وہاں پر موجود کسی انسان نے اس کی آواز نہ سنی۔ دھماکے کی پہلی لہر نے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں وہاں پر موجود سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آنکھوں کے آگے بجلی سی کوندی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے وہاں پر موجود کسی انسان کو کوئی خبر نہ ہو سکی۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوا۔ مجاہد اکبر علی کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے دھماکہ خیز مواد کے پڑتے ہی وہاں یہ ہوا کہ زمین پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی، وہاں جو کچھ تھا پھٹ کر پرزے پرزے ہو گیا، اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی بیک وقت زمین کے نیچے سے 2000 میل 5000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا کے دباؤ کا ایک طوفان اوپر کو اٹھا، اور باہر پروجیکٹ کے گیٹ پر جو فوجی پہرا دے رہے تھے وہ ہوا کے دباؤ سے اچھل کر 100 فٹ دور جا گرے اور پرانے لائٹ ہاؤس کے مینار کے اور وہاں جو کچھ بھی تھا سب کے پرزے اڑ گئے۔ اور جہاں پہلے ایک لائٹ ہاؤس کھڑا تھا اور فوجی گاڑیاں تھیں اور بھارتی فوجی پہرا دے رہے تھے اور تہہ خانے میں سائنسدان ایٹمی مٹیریل کی پروسیسنگ کا کام کر رہے تھے، وہاں اب 1000 فٹ قطر کا اور ہزاروں فٹ گہرا ایک ایسا گڑھا بن چکا تھا جس کی تہہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے اندر کو تو دھماکے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی، لیکن کنڈور شہر میں سب سے پہلے زمین ہلی تھی۔ اس کے بعد ایک گونج پیدا ہوئی تھی، ایسی گونج جیسے سارا شہر اچانک پھٹ گیا ہو۔ لوگ بدحواسی کے عالم میں گھروں، دکانوں، دفتروں سے نکل کر جس طرف منہ اٹھا بھاگنے لگے۔ مجاہد اکبر علی کا چیلا جو سادھو کے بیس میں ناریل کے جھنڈ تلے بیٹھا تھا، جس وقت بم پھٹا اس کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو اور وہ آگے کو گر پڑا۔ پھر اس نے اپنے ہوش و حواس درست کیے اور پرانے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا۔ وہاں نہ کوئی لائٹ ہاؤس تھا اور نہ خاردار چار دیواری تھی، بس آگ کے شعلے تھے اور سفید، نیلا اور سیاہ دھواں تھا جس کے مرغولے تیزی سے گردش کر رہے تھے، اوپر کو اٹھ رہے تھے۔ دھماکے کی آواز مراد خان، ہاشم خان، سکندر علی اور عمران نے بھی سنی تھی۔ اس وقت وہ اپنی خفیہ کمین گاہ کی کوٹری میں بیٹھے لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کی تباہی کے منصوبے پر غور کر رہے تھے۔ وہاں بھی سب سے پہلے زمین ہلی جیسے زلزلے کا جھٹکا لگا ہو۔ عمران کہنے ہی والا تھا کہ زلزلہ ہے، ایسا دھماکہ ہوا جیسے آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں۔ کوٹری کی کھڑکیاں اور دروازے پرانے لگے ہوئے تھے، وہ گرنے لگے۔ چاروں مجاہد کمانڈوز خالی خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن کہاں ہوا ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ علی بولا، پورٹ پر کھڑا کوئی آئل ٹینکر پھٹ گیا ہے۔ عمران نے کہا، یہ کچھ اور ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چاروں مجاہد کوٹری سے باہر نکل آئے۔ عمران نے باہر آ کر آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھا، جس طرح پرانا لائٹ ہاؤس تھا وہاں دھواں ہی دھواں تھا۔ عمران نے ہاشم خان، مراد خان اور سکندر علی کو بھی وہ دھواں دکھایا۔ مراد خان نے کہا، یہ کیا ہوا؟ چاروں مجاہد کمانڈوز خالی خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن کہاں ہوا ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ مراد علی بولا، پورٹ پر کھڑا کوئی آئل ٹینکر پھٹ گیا ہے۔ عمران نے کہا، یہ کچھ اور ہی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چاروں مجاہد کوٹری سے باہر نکل آئے۔ عمران نے باہر آ کر اسی طرف آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھا، جس طرف پرانا لائٹ ہاؤس تھا وہاں ہی دھواں تھا۔ عمران نے ہاشم، مراد خان اور سکندر کو بھی وہ دھواں دکھایا۔ مراد خان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سکندر علی بولا، بڑا خوفناک دھماکہ تھا، شاید بندرگاہ پر کوئی بائلر پھٹا ہے۔ عمران مسلسل دھوئیں سے سیاہ ہوتے آسمان کو تک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مراد خان، مجھے کچھ شک ہو رہا ہے۔ کیسا شک؟ مراد خان نے پوچھا۔ اندر آ جاؤ، عمران بولا۔ چاروں مجاہد کوٹری میں واپس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاشم خان نے پوچھا، تمہیں کیا شک ہوا ہے عمران؟ عمران نے کہا، مجھے اب یقین ہے کہ مجاہد اکبر علی کو شہادت کا رتبہ مل گیا ہے۔
کسی نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ تینوں کے ہونٹ ذرا ذرا کھلے تھے اور حیران استعجاب سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ مراد خان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، میں عمران بولا، وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کر دکھایا۔ مراد خان نے سکندر سے کہا، فوراً لائٹ ہاؤس کی طرف جاؤ، معلوم کرو کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ سکندر جا ہی رہا تھا کہ وہ مجاہد جو اکبر علی کے ساتھ ٹارگٹ کے قریب اس کا چیلے کے بیس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کوٹری میں داخل ہوا۔ اس نے منہ پر اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، لگتا تھا وہ پرانے لائٹ ہاؤس ٹارگٹ سے دوڑتا ہوا وہاں پر آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی مراد خان نے پوچھا، غلام علی کیا ہوا؟ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ اس مجاہد کا نام غلام علی تھا۔ اس نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے کہا، خان جی، لائٹ ہاؤس اڑ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہاشم خان نے کہا۔ غلام علی بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دھماکے سے کچھ دیر پہلے میں اکبر علی کو ٹیکسی میں لائٹ ہاؤس کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ عمران نے کہا، میرا اندازہ صحیح تھا، اکبر علی نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا ہے، جس سے ہم سب خواہش ہی کرتے رہ گئے اور وہ اپنا کام کر گیا۔ عمران نے مجاہد غلام علی سے پوچھا، لائٹ ہاؤس پورے کا پورا تباہ ہو گیا ہے نا؟ اس کا کوئی حصہ بچا تو نہیں؟ غلام علی بولا، سر، وہاں لائٹ ہاؤس تو کیا کسی چیز کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اتنا بڑا دھماکہ تھا اور اتنا بڑا شگاف وہاں پر پڑ چکا ہے، لگتا ہے کوئی شہاب ثاقب وہاں پر آ کر گرا ہے۔ ہمیں خود جا کر چیک کرنا پڑے گا اور اس بات کی تسلی کرنی پڑے گی کہ جس کو ہم تباہ کرنا چاہ رہے تھے، کیا وہ تباہ ہو چکا ہے کہ نہیں۔ مراد خان نے عمران سے کہا، عمران تم میرے ساتھ آؤ۔ سکندر، غلام علی اور ہاشم تم یہیں بیٹھو،